حضور معراج پہ گئے. سفر معراج کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے حبیب آپ کے 3 امتحان ہوں گے. پہلا یہ بھوک سے آپ کو بہت گزرنا پڑے گا. یہ ہم جانتے نہیں رسول اللہ کے ان امتحانات کو. یعنی سیدہ کونین 3 دن تک بھوک کے عالم میں رہیں اور 3 دن یتیم و مسکین و اسیر کو روٹیاں دے دیں. یہ بھوک کا امتحان ہے. خندق کے موقع پر بی بی سیدہ ایک روٹی کا ٹکڑا لے کر اپنے بابا کے پاس گئی کہ بابا یہ آپ تناول فرمائیے. حضور نے کہا کہ شاید خدا کی قسم کھائی یا بغیر قسم کی اس وقت تردید میری طرف سے. فرمایا کہ اے سیدہ 2 دن ہو گئے ہیں کہ کوئی ایک لقمہ میرے شکم میں نہیں گیا ہے. کہ بابا یہ بھی جو نون کا ٹکڑا میں لے کر آئی ہوں یہ میں حسنین کے حصے کا لے کر آئی ہوں آپ کے پاس. جب امتحان جانتے نہیں رسول اللہ اس بھوک کے عالم میں انہوں نے زندگی گزاری ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے امتحان لیا ہم تو گزار ہی نہیں سکتے ایسے امتحان سے. حضور نے جب اللہ نے کہا نا کہ آپ کا ایسے امتحان ہوگا, تھوڑے تھوڑے کہیں میں نے کہا فائنینشیل کرنچ آ جاتے ہیں, کچھ مشکلات, ہم شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں, کہتے پتہ نہیں کیا اللہ نے میرے ساتھ کر دیا. رسول اللہ کی زندگی میں 2 دن تک کھانا نہیں ہوتا تھا. کوئی تصور کر سکتا؟ 2 دن تک کھانا نہیں ہوتا تھا. کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ اتنے بھوکے ہیں. شکوہ شکایت بھی کوئی نہیں تھی. حضور نے کہا اے پروردگار تو میرا یہ امتحان لے گا. 3 لفظ کہے, قبلت ورضیت وسلمت. میں نے قبول کیا اس امتحان کو, میں راضی ہوا اور سر تسلیم خم ہو گیا. پہلا جملہ یہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اے حبیب آپ کا دوسرا امتحان یہ ہوگا کہ آپ کی تکذیب کی جائے گی, جھٹلایا جائے گا. بہت سخت ہے. کوئی آپ کو شاعر کہے گا, کوئی کاہن کہے گا, کوئی جادوگر کہے گا, عجیب عجیب باتیں کہیں گے, مجنون کہیں گے. آپ کو کی تکذیب کی جائے گی. یہ بھوک سے بھی بڑا امتحان ہے کہ آپ کے لیے سرکار ختمی مرتبت جیسی ہستی, امام الانبیاء والمرسلین, ان کے لیے معاشرے میں ایسی باتیں ہوں. کتنا سخت ہے. وعلیکم السلام. فرمایا اے پروردگار قبلت ورضیت وسلمت, قبول کیا, راضی ہوا, جھک گیا. آخری جملہ کہا اے حبیب آپ کا تیسرا امتحان یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد پر بہت مصائب آئیں گے. اور اس کے بعد روایت جا کے دیکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سید کونین کے مصائب پڑھنا شروع کیے رسول اللہ کے سامنے کہ یہ ہوگا آپ کی بیٹی کے ساتھ, کہ تضرب تقتل جنین فی بطنہا, کہ آپ کی بیٹی کو مارا جائے گا, ہاتھ اٹھایا جائے گا اور ان کے جنین کو یعنی محسن کو شکم سیدہ میں مار دیا جائے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کے سامنے بیان کرنا شروع کیا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوگا. وَيُشْتَمْ, یوں بھی کہا گیا کہ آپ کے چچا زاد بھائی داماد علی ابن ابی طالب, ان پر سب و شتم کیا جائے گا. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی صلوات بھیجے امیر المومنین پر, نہیں, صلوات کے بجائے سب و شتم ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. مولا کائنات پر یہ ہوا. سبحان اللہ. رسول اللہ نے فرمایا کہ قبلت ورضیت وسلمت, اس پر بھی میں راضی ہوں. تسلیم. معراج ہے یہ وقت, خدا کے سامنے سر تسلیم ہو جانے کی معراج ہے. کہ کوئی اپنی بیٹی کے بارے میں سنے اللہ رب العزت سے, یعنی جس میں کوئی شک نہیں ہے کہیں ہونے والا ہے, اپنی بیٹی کے مسائل کو براہ راست سنے کہ میری بیٹی کو مارا جائے گا, میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوگا, اور اس کے باوجود بھی تو کذب, یہ بھی جملہ ہے کہ آپ کی بیٹی کو جھٹلایا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مصائب سیدہ کے پاس, اور حضور کہتے ہیں میں راضی ہوں, میں راضی ہوں. میں راضی ہوں یعنی کیا؟ راضی ہوں کا مطلب ہے کہ خدا کی رضا پہ راضی ہوں, یعنی پروردگار تجھے یہی منظور ہے تجھے. اور علی کو شتم کیا جائے گا کہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں. ایک بات میں آپ سے آخر میں کہتا ہوں, ہوتا ہے بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ فلاں شخص تو مجھ پر مستقل ٹونٹ کر رہا ہے, مستقل سب و شتم کر رہا ہے, اس کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ میرے بارے میں باتیں کرتا رہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. امیر المومنین کا کلام ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں قمبر سے کہا دع شاتمک مہانا, اے قمبر جو تم پر شتم کرنے والا ہے نا اس کو چھوڑ دو اپنے حال پر. اگر تم نے چھوڑ دیا تو 3 چیزیں ہوں گی. مولا کائنات نے کہا مہانا یرضی الرحمن ویسخط الشیطان, کہ 3 چیزیں ہوں گی. پہلا یہ کہ وہ خود ذلیل و رسوا ہو جائے گا. یہ امیر المومنین نے کہا تم پر جو سب و شتم کرنے والا اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو. سب سے پہلے وہ خود ذلیل و رسوا ہوگا, اور 2 کام مزید کیا ہوں گے, یرضی الرحمن خدا راضی ہوگا, ویسخط الشیطان شیطان ناراض ہو جائے گا.
تم چاہتے ہو یا نہیں چاہتے کہ اللہ کو راضی کرو شیطان کو ناراض کر دو؟ چھوڑ دو سے، خود اللہ ذلت و رسوائی کے اسباب فراہم کرے گا۔ کچھ باتیں آپ حدیثوں میں پڑھتے ہیں، کچھ اپنے سامنے زندگی میں دیکھ لیتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں۔ جب آپ امیر المومنین کے کلام کو اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں نا، اپنے سامنے ان واقعات میں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو علی نے 1400 برس پہلے کہا تھا نا، وہ آفاقی اصول آج تک باقی ہے، آج تک باقی ہے۔ جو ہم اور آپ، اگر کوئی سب و شتم کرنے والا ہو، ہم اور آپ اس کے لیے کتنی پلاننگ کر لیں گے، کتنی پلاننگ کر لیں گے کہ میں اس کو ویسا جواب دوں گا، میں اسے ایسا نیچا دکھاؤں گا، کیا کر لیں گے ہم؟ جب اللہ کسی کے خلاف پلان کرتا ہے نا، تو وہاں ذلیل و رسوا جا کر کے چھوڑتا ہے کہ نہ اگل سکتا ہے نہ کوئی بندہ نکل سکتا ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے، ظالم کا ساتھ دینے سے محفوظ فرمائے، مظلوم کی حمایت اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نفس پر ضبط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين انا اعطيناك بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللهم صل على